یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ پچھلے 10 دن سے فجر کے بعد ان خوش قسمت بندگان خدا کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب قرار دیا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور اللہ ان سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو محبوبیت کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو ان لوگوں میں سے کہ جو اللہ کے محبوب ہیں، ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کفار کے بارے میں بڑے شدید ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس سے محبت کریں اور اس کے ماننے والوں سے محبت کریں اور ان سے اکرام اور شفقت کا معاملہ کریں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند کرتے ہیں کہ اس کے دشمنوں کے بارے میں ان کا موقف شدید ہو، سخت ہو، اور یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ کی کسی سے شدید انبن ہے، کوئی آپ کا دشمن ہے، اگر آپ کا بیٹا اس سے پس پردہ تعلقات رکھے گا، آپ کو دکھ ہوگا، آپ کو دکھ ہوگا کہ یہ کیسا بیٹا ہے کہ میرے دشمنوں سے اس نے تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں، ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ کے دشمنوں کے خلاف شدید ہیں۔ اور جیسا کہ کل حدیث آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ ای عر الاسلام اوثق، اسلام کے احکام میں سب سے زیادہ کس عمل سے نجات کی امید ہے؟ صحابہ نے کہا کہ الصلاۃ، فرمایا حسنۃ وما ہی بہ، اچھا عمل ہے لیکن سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ تو کہا جی صیام و رمضان، فرمایا حسن وما ہو بہ، اچھا عمل ہے لیکن یہ سوال کا جواب نہیں ہے۔ تو اس طرح کہا الجہاد، فرمایا حسن وما ہی بہ، بہت اچھا عمل ہے لیکن سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے زیادہ اسلام کے احکام میں جس عمل سے نجات کی امید ہے وہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ محبت رکھنا اسلام والوں سے، ایمان والوں سے، اور بغض رکھنا کفر سے اور کفر والوں سے۔ تو کفر کے خلاف رہنا،
اور کفر سے شدید نفرت ہونا اور کفار کے بارے میں شدید ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں قرآن مجید میں ایک اور جگہ جو صفات بتائی گئی ہیں، ان میں سے یہ صفت بھی بتائی گئی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اشداء کا تذکرہ پہلے ہوا ہے یہاں، اور رحماء کا تذکرہ بعد میں ہوا ہے یہاں۔ اس سے اشداء علی الکفار کی اہمیت نظر آ رہی ہے کہ شدت علی الکفر والکفار کتنا اہم عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی پسند ہے اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قید ہوئے، 70 کافر قید ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جی جیسے بھی ہیں اپنے ہی ہیں، فدیہ لے لیں تاکہ قانون بھی باقی رہے، ضابطہ بھی باقی رہے، اور لیکن چھوڑ دیں۔ حضرت عمر نے کہا ما رأى ابو بکر، میں وہ نہیں کہوں گا جو ابو بکر کہتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں وہ جو میرا رشتہ دار پھنسا ہوا ہے نا، اس کو میرے حوالے کریں۔ اور ابو بکر کا بیٹا ابو بکر کے حوالے کریں، اور عقیل کو علی کے حوالے کریں، اور فلاں کو حمزہ کے حوالے کریں۔ ہم سب اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اپنے ہاتھ سے اڑائیں تاکہ اللہ دیکھے ہمارے دل میں کفر اور کفار کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے نبی چونکہ رحمت للعالمین تھے تو آپ کو یہ رائے اچھی نہیں لگی، اور آپ نے فرمایا ابو بکر کی مثال حضرت ابراہیم کی سی ہے، اور عمر کی مثال حضرت نوح کی سی ہے، اور پھر آپ نے فیصلہ حضرت ابو بکر کی رائے پہ کیا۔ لیکن اگلے دن جب حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت نبی پاک علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں حضرات رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر آئے اور کہنے لگے آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی رونے کی وجہ ہے تو مجھے بھی بتاؤ، میں بھی روں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے کہ جبریل آئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی منشا بھی وہی تھی جو عمر کی تھی۔ تو شدت علی الکفار، کفار کے بارے میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، لچک نہیں ہونی چاہیے۔ کفر اور کفار کے بارے میں لچک ایمان اور ایمان والوں کے بارے میں ضعف کی علامت ہے، اور ضعف کی وجہ سے ہے۔ جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنی کفر کے بارے میں لچک ہوگی، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی کفر کے بارے میں سختی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تجھے جلا دیا جائے، یا تجھے قتل کر دیا جائے، یا تجھے سولی چڑھا دیا جائے، شرک نہیں کرنا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفت جس کو اس گزشتہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ کفر کے بارے میں بڑے شدید تھے،
ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، جو حضرت اماں عائشہ کے سگے بھائی ہیں، ماں بھی ایک باپ بھی ایک، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ابو، احد کے دن آپ کئی دفعہ سامنے آئے تھے، لیکن میں اپنا رخ پھیر لیتا تھا چونکہ یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تو اگر میرے آتا نا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور ان کے جو والد تھے وہ کفار کے ساتھ آئے تھے، اور وہ بار بار آ کے ان پہ حملہ آور ہوتے، باپ آ کے بیٹے پہ حملہ آور ہوتا۔ حضرت ابو عبیدہ اپنی کنی کترانے کی کوشش کرتے اور ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتے، جب وہ باز نہ آیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایک ضرب سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس پر قرآن پاک کی آیت اتری لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اے نبی، آپ نہیں دیکھیں گے کہ ایمان والوں میں سے کوئی کافروں سے یاریاں نبھائے اور ان سے تعلقات رکھے، چاہے وہ کافر ان کا باپ کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، اور ان کا قبیلہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ وہ خوش قسمت بندے ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی بھی قید ہوئے، ابو عزیز بن عمیر، یہ بھی قید ہوئے تھے، اور ان کو قید کیا تھا ایک انصاری صحابی نے، ابو الیسر نے۔ جب یہ قید تو ہو چکے تھے، جب ان کو رسی سے باندھ رہے تھے نا، تو کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں وصیت کی تھی کہ ان کو صبح بھی کھانا دیا کرو، شام کو بھی دیا کرو، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ۔ کہنے لگے ہمیں بڑی خوشی تھی اس بات کی کہ ہم دشمن ہیں، قید ہوئے ہیں، اور ہمارے بارے میں ہدایات جاری ہو رہی ہیں کہ کھانا بھی اچھا ہو، صبح بھی ہو، شام بھی ہو، اکرام بھی ہو۔ لیکن ابو عزیز کہتے ہیں میرا سگا بھائی کہ ہم دونوں کی ماں بھی ایک باپ بھی ایک، جب میرے پاس سے گزرے نا تو الیک سلیک تو کیا کرتے، حال تو کیا لیتے۔ ابو الیسر سے کہنے لگے اسے اچھی طرح باندھنا، چھوٹنے نہ پائے، اس لیے کہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، خوب فدیہ دے گی جو مسلمانوں کو کام آئے گا۔ تو ابو عزیز حضرت مصعب بن عمیر سے کہنے لگے بھائی کے ساتھ آپ کا یہ رویہ ہے، احادہ وصاتک لاخیک، بھائی کے ساتھ یہ رویہ ہے آپ کا؟ تو کہنے لگے انہ اخی دونک، بھائی میرا یہ ہے، تو تھوڑی ہے، بھائی یہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ جیسے ایک پیٹ سے پیدا ہونا رشتہ بن جانے کا باعث ہے، اس سے زیادہ مضبوط دھاگا جو ہمیں آپس میں جوڑے، جو آپس میں ہمیں ایک کرے، جس کی وجہ سے ہمارا آپس میں رشتہ ہو، وہ اسلام ہے۔ ایک پیٹ سے پیدا ہونے کی وجہ سے بھی آدمی بھائی بن جاتا ہے، مگر ایک دین میں ہونے کی وجہ سے اس سے بڑا بھائی بنتا ہے۔ وہ رشتہ اس رشتے سے مضبوط ہے، یہ دھاگا ٹوٹ سکتا ہے، وہ دھاگا نہیں ٹوٹ سکتا۔ آج امت مسلمہ میں چونکہ ایمان کا ضعف ہے، اسلام کمزور ہے، اور اسلام کے ساتھ شغف کم ہو گیا ہے، اس لیے کفر اور کفار کے بارے میں لچک ہے۔
کفار کے طریقے کو اپناتے ہوئے ہچکچاتے نہیں ہیں، شرماتے بھی نہیں ہیں، بلکہ فخر سے ان کے طریقوں کو اپناتے ہیں لوگ۔ نوجوان انگریزوں جیسے بال بناتے ہیں اور بڑے فخر سے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑے فلاں ہیرو لگ رہے ہیں۔ ان جیسے لباس پہنتے ہیں، ان جیسی اداؤں کو اپناتے ہیں، ان کے طریقوں کو فخر کے ساتھ اپناتے ہیں، اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ تو میرے اللہ کے دشمن ہیں، یہ تو میرے نبی کے دشمن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں تو یہود نہیں رہتے تھے، وہاں یہود رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ جو یہود ہیں نا، یہ 9 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھوایا کہ آپ لوگ 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کہا جی اس لیے رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، تو وہ دن ہمارے لیے یادگار ہے، لہٰذا اس دن کو شکرانے کے طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اب علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہمارا تو حضرت موسیٰ سے رشتہ تم سے زیادہ گہرا ہے، ہم ان کی شریعت پہ ہیں، ان والی توحید پر ہیں، تو تم تو ان کی ماننے والے بھی نہیں ہو، یہ مطلب تھا اس کا۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ آج سے آپ لوگ بھی روزہ رکھا کریں، 10 محرم کا بھی روزہ، 10 محرم کا روزہ رکھا کریں، لیکن اس کے ساتھ 9 یا 11 کا ملا لیا کریں تاکہ ہماری ان سے مشابہت نہ ہو۔ اتنی احتیاط چاہیے کفار کے ساتھ مشابہت میں۔ ایک دفعہ آپ ایک جنازے میں تھے تو آپ نے جنازہ پڑھایا، اس کے بعد پھر قبر میں اتارا جا رہا تھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، تو یہودی آیا، کہنے لگا محمد ہم بھی بالکل ایسے ہی جب تک جنازہ اتار نہ دیا جائے کھڑے رہتے ہیں، آپ فوراً بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى والمشرکین، ان یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین کی ہمیشہ مخالفت کیا کرو۔ چونکہ اس نے کہا نا ہم ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ فوراً بیٹھ گئے کہ نہیں پھر تو ہم کھڑے نہیں ہوں گے، اگر یہ ہمارا عمل تمہارے عمل کے مشابہ ہو رہا ہے پھر ہم کھڑے نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے عرصے سے یہ بات چل رہی ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، بائیکاٹ کیا جائے، بائیکاٹ کیا جائے، بائیکاٹ۔ کتنے عرصے سے سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے، کتنے عرصے سے اس کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، کتنے عرصے سے ممبروں سے یہ بات چلائی جا رہی ہے، لیکن آج بھی آپ اسٹیشنوں پہ جائیں، ہوائی اڈوں پہ جائیں، آپ کو پاکستانی پروڈکٹس نہیں ملیں گی، آپ کو اسرائیلی ہی ملیں گی۔ یہ شدت علی الکفار میں ذوف ہے کہ ہم کفر کے بارے میں ابھی شدید نہیں ہیں، ابھی ہم نام کے مسلمان ہیں، ابھی ہمارے اندر کفر کے بارے میں لچک ہے۔ اور جن مسلمانوں کے دلوں میں کفر اور کفار کے بارے میں لچک ہوگی نا، اگر ان کو کوئی زور کا دھکا لگانا تو وہ کفر میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ لچک پہلے سے ہی ہے، نرم گوشہ پہلے ہی رکھتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگ اگر کوئی زوردار دھکا لگانا تو سیدھے کفر میں جائیں گے۔ دجال کا خروج قریب ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ایسے لوگوں کو جو اب بھی کفر کے بارے میں اور کفار کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور اب بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہم ان کی امداد کر رہے ہیں، یہ ہم ان کی امداد کر رہے ہیں، آپ ان کی چیزیں بیچ رہے ہیں، اور ان کو ان کا کمیشن جا رہا ہے، چونکہ ان کا برانڈ استعمال ہو رہا ہے، ان کا نام استعمال ہو رہا ہے، تو اس کی کمیشن جائے گی ان کے پاس،
تو آپ تو ان کو کما کے کھلانے والے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے اکابر کفر اور کفار کے بارے میں بڑے شدید تھے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے دوسرے امیر تھے، اور تبلیغ کا نہج آپ کو پتہ ہے کہ کیسا ہے؟ سب کے ساتھ نرم، سب کے ساتھ اچھا، سب کے ساتھ نرم برتاؤ اور اسے قریب کرنے کی پوری کوششیں، لیکن جب بیان کرتے تھے اور بیان کرتے ہوئے اگر یہود اور نصارہ کا تذکرہ چھڑ جاتا نا تو اتنے جوش میں آ جاتے تھے، اتنے جوش میں آ جاتے تھے، اتنے جوش میں آ جاتے تھے کہ ممبر پہ بیٹھ کے اچھلنا شروع کر دیتے تھے اور ان کی پگڑی ٹیڑھی ہو جاتی تھی۔ میرے استاد صاحب نے مجھے یوں پگڑی ٹیڑھی کر کے یوں دکھائی، ان کی پگڑی جوش سے یوں ہو جاتی تھی جب یہود اور نصارہ کا تذکرہ چھڑتا تھا۔ اس لیے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ دشمنی کی، یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کے دین کے ساتھ دشمنی کی، یہ وہی ہیں جو 1400 برس سے اسلام کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اسلام بچا ہوا ہے، ورنہ انہوں نے اسلام کی شمع کو بجھانے میں کوئی کسر تھوڑی چھوڑی ہے۔ اور یہ وہی ہیں جنہوں نے ہماری عورتوں کو ننگا کر دیا، یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو بے حیا بنا دیا اور ان کو زنا اور شراب کا عادی بنا دیا، ان کو ننگی فلموں میں پھنسا دیا اور ساری دنیا پہ قابض ہوتے چلے گئے۔ ساری امت مسلمہ میں انہوں نے خون کی وہ ندیاں بہائی ہیں کہ جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کیا ہوا عراق میں، کیا ہوا افغانستان میں، کیا ہوا شام میں، کیا ہوا بوسینیا میں، کیا ہوا فلسطین میں، اور کیا ہو رہا ہے غزہ میں، اور کیا ہوا برما میں، اور کیا ہوا لیبیا میں، اور کیا ہوا لبنان میں۔ اور کیا ہوا روس کی ریاستوں میں، اور کیا ہوا ترکی میں۔ جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ان بدبختوں نے یا تو انہیں قتل کیا یا ان کو ان کے دین ہی سے برگشتہ کر دیا۔ اذانوں پہ پابندیاں، قرآن پڑھنے پہ پابندیاں، داڑھی رکھنے پہ پابندی، عورت کے اسکارف پہننے پہ پابندی، اور کہتے ہیں شدت پسند مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان عورت اگر، ایک مسلمان لڑکی اگر اسکارف پہن کے کالج جا رہی ہے تو سارا کالج اس کے خلاف ہو جاتا ہے اور پرنسپل اس کا اخراج کر دیتا ہے اور اس کی ڈگری سلب کر لیتا ہے، اور کہتے ہیں شدت پسند تو مسلمان ہیں، دہشت گرد تو مسلمان ہیں۔ اور اب بھی ہمارے مسلمان ایسے بے وقوف اور احمق بنے ہوئے ہیں کہ اب بھی ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو کتا انگریز پہ بھونکے گا میں اس کتے کے سامنے بھی عاجزی کروں گا، چونکہ یہ وہ ہے جو میرے دشمن پہ بھونکتا ہے۔ اور حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مدنی میرے پاس تشریف لایا کرتے تھے، جب بھی دیوبند سے کہیں اور جانا ہوتا تو سہارنپور راستے میں پڑتا تھا، گھنٹے ڈیڑھ کے لیے میرے پاس بن بتائے ضرور تشریف لاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں ایک دفعہ آئے تو میں نے مشینی کپڑا پہنا ہوا تھا۔ اب تو سارے کپڑے مشین پہ بنتے ہیں، اس زمانے میں ہاتھ پہ کپڑا الگ بنتا تھا، مشین پہ الگ بنتا تھا۔ ہاتھ پہ جو کپڑا بنتا تھا اس کو کھدڑ کہتے تھے، اب تو کھدڑ بھی مشین پہ بنتی ہے۔ ہاتھ پہ کپڑا جو بنتا تھا کھڈی پر، ہمارے حالہ میں بہت کھڈیاں تھیں، اس کو کھدڑ کہتے تھے، اور جو مشین پہ کپڑا بنتا تھا جس کو واشنگ ویئر کہتے ہیں آج کل، تو کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ مشین والا کپڑا پہنا ہوا تھا،
حضرت مدنی نے مجھے دیکھا تو سیدھے آئے، نہ سلام نہ کلام، نہ علیک نہ سلیک، میرے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور چر کر کے دامن تک میرے کرتے کو پھاڑ دیا کہ آپ نے مشینی کپڑا پہنا ہوا ہے، وہ کپڑا وہ مشینیں جو مشینیں یہاں انگریز لایا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس دن کے بعد پھر میں نے کبھی مشینی کپڑا نہیں پہنا۔ ہمارے اکابر شدت علی الکفر والکفار سے متصف تھے۔ ایک عالم آئے حضرت مولانا جمشید صاحب کے پاس اور کہنے لگے جی میں واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے سال کی چھٹی نہیں مل رہی، 4 مہینے میرے پورے ہونے والے ہیں، بس اب مجھے اجازت دے دیں، میں نے جانا ہے۔ تو میں کہاں پڑھاتے ہو؟ تو اس نے اسکول کا نام لے دیا۔ اوفو، مولانا سرخ ہو گئے غصے سے، اور یہ گال ان کے نا، یہ جو گال ہیں جب غصہ آتا تھا تو یہ سرخ ہو جاتے تھے، پھول جاتے تھے یہاں سے، یعنی جب وہ غصے میں ہوتے تھے نا تو بڑے بڑے ان کا سامنا ہی نہیں کرتے تھے جب غصے میں ہوتے تھے تو۔ سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے عیسائیوں کے ادارے میں پڑھاتے ہو باوجود عالم ہونے کے، اڑ جاؤ میرے پاس سے۔ اس لیے امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس فقیر کے نزدیک اللہ پاک کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ اور نیکیوں میں سب سے افضل ترین نیکی کفار کے ساتھ دشمنی کا اظہار ہے۔ کفار کے ساتھ دشمنی کا اظہار، قول سے بھی عمل سے بھی، ان کے مطابق نہیں چلنا ہے، ان کے خلاف چلنا ہے، دکھانا ہے کہ ہم تم میں سے نہیں ہیں، ہم الگ ہیں، ہمارا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے ساتھ یاری لگائے گا وہ ان میں سے ہے۔ وہ ان میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست مت بنانا، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے یاری لگائے گا، جو ان سے دوستیاں نبھائے گا وہ ان میں سے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، چھوٹا سا ایک جملہ ہے، ایمان والوں کے لیے اتباع سنت کرنے، اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کچھ نہ پوچھو، اور سنت کے خلاف چلنے والوں کے لیے اتنی بڑی دھمکی ہے کہ اس سے بڑی کوئی اور دھمکی نہیں ہو سکتی۔ اتباع سنت کے مطابق چلنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی بشارت ہے، اور سنت کے سے ہٹ کر کفار کے مشابہ زندگی گزارنے والوں کے لیے اس سے بڑی کوئی دھمکی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نبی کا وہ ارشاد یہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن جیسی ظاہری صورت بنائے گا وہ ان میں سے اٹھایا جائے گا۔ جو جن جیسا رہے گا نا، جو جن جیسا بننے کی کوشش کرے گا نا، وہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوگا، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں، چاہے آپ کی پوری زندگی
سنت اور شریعت کے مطابق ہو، لیکن آپ کفر اور کفار کے بارے میں لچک رکھتے ہیں تو آپ کا ایمان ناقص ہے، جب تک کہ والبغض فی اللہ کی صفت کے ساتھ متصف نہ ہو جائے۔ تو شدت علی الکفر والکفار، یہ وہ وصف ہے، جب یہ وصف انسان کے اندر آ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ بھی نیکی ہے، جیسے تہجد پڑھنا نیکی ہے نا، کفر سے بائیکاٹ کرنا، کافروں کے بارے میں شدت اختیار کرنا، یہ بھی نیکی ہے اور اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارے اکابر نے اپنی پوری زندگی جیلوں کی نظر کر دی، صرف اس نیکی پر عمل کرتے کرتے۔ اگر یہ خاموش اپنے مدرسوں میں بیٹھے رہتے، بخاری شریف پڑھاتے رہتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے ساتھ، لیکن صرف اس نیکی کو اپنانے کی وجہ سے ان کی زندگیاں جیلوں میں گزری۔ حضرت شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ نے ایک دفعہ فتویٰ دیا۔ انگریز نے مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے مسلمانوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا کہ ان کے اپنے ہی ان پہ گولیاں چلائیں گے تو آسان ہو جائے گا، اپنے ہی گولیاں چلائیں گے۔ جیسے آج کل اسرائیل مسلمانوں کو اس پہ آمادہ کرنے میں پہ تلا ہوا ہے کہ تم ہی آؤ، آ کے ان سے لڑو، غزہ والوں سے۔ تو اس نے فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، یہ فتویٰ دے دیا۔ جب فتویٰ ہوا تو گرفتاری ہو گئی، پکڑ لیے گئے اور لے جائے گئے کراچی جیل، اور پھر وہاں سے عدالت میں پیش کیے گئے۔ انگریز جج نے ان کو بلایا، کٹہرے میں کھڑا کیا۔ مسلمان تو ٹوٹ کے محبت کرتے تھے تحریک آزادی کے قائدین سے، تو بہت دنیا کٹھی ہو گئی وہاں پہ، اور ان آنے والوں میں حضرت مولانا محمد علی جوہر بھی تھے جو تحریک آزادی کے ایک مجاہد تھے۔ تو مولانا محمد علی جوہر حضرت مدنی کے پاس آئے اور چپکے سے کہا، حضرت اگر یہ پوچھیں نا فتوے کے بارے میں تو آپ تعویل سے کام لیجیے گا، اس لیے کہ امت کو آپ کی ابھی بہت ضرورت ہے۔ آپ جیسے ایمان والے اور آپ جیسے جذبے اور قربانی والے اکابر کی امت کو بہت ضرورت ہے، اس لیے تعویل سے کام لیجیے گا۔ چنانچہ وہ تو یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے، جا کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت مدنی کو کٹہرے میں بلایا گیا۔ انگریز جج نے کہا، ملزم حسین احمد، کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ تو حضرت مدنی فرمانے لگے، صرف دیا نہیں، اب بھی دیتا ہوں، آپ بھی سنیں اور یہ سارا مجمع سنیں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اشداء علی الکفار، ہمارے اکابر قرآن کا زندہ جاوید نمونہ تھے اور چلتا پھرتا قرآن تھے، اور انہوں نے ان صفات کو اپنا لیا تھا جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی بتائی ہیں۔ آپ بھی سنیں اور یہ سارا مجمع سنیں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو جج نے کہا،
کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے؟ تو بغل سے ایک چھوٹی سی گٹھڑی نکالی اور فرمانے لگے جانتا ہوں جج صاحب، اس لیے کفن بھی ساتھ لایا ہوں۔ جب یہ کہا نا تو مولانا محمد علی جوہر جو دور بیٹھے تھے بھاگے ہوئے آئے اور آ کے قدموں میں گر کے رونے لگے اور پاؤں چومنے لگے اور کہنے لگے حضرت یہ آپ ہی کر سکتے تھے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ایمان کی قوت کی علامت ہے کہ کفر کے بارے میں شدت آئے گی، ایمان کے ضعف کی نشانی ہے کہ کفر کے بارے میں لچک ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں والی ان صفات کے ساتھ متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔